العلیم و بوجہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم و بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، کافی عرصہ تعطل کے بعد آج دوبارہ درس قرآن کریم کا آغاز وہیں سے کیا جاتا ہے جہاں سے چھوڑا تھا۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کو ان کے نبی نے، بنی اسرائیل کو ان کے نبی نے کہا، ان آیت ملکہ، بے شک اس بادشاہ کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے ان یأتیکم التابوت فیہ سکینہ، کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، صندوق آئے گا، اس میں تبرکات ہوں گے۔ سکینہ سے مراد تبرکات ہیں، یا سکینہ سے مراد یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے لیے باعث تسکین ہوگا۔ آج بھی لفظ سکینہ کی اصطلاح جو ہمارے اندر مشہور ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی حضرت موسیٰ، آل موسیٰ اور آل ہارون علیہم السلام کی، تحملہ الملائکہ، اس صندوق اور تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں البتہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ شاید آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، سابقہ آیات کے اندر میں نے عرض کیا تھا، قرآن کریم کے ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کی جب سرکشی حد سے بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم بادشاہ مسلط کیا۔ جب قومیں سرکش ہو جاتی ہیں، بدعمل ہو جاتی ہیں، تو ان پر برے حکمران اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے اعمالکم عمالکم، کہ تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں۔ آج ہم کوستے ہیں کہ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن ہم اپنے حالات کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ پہلے لوگ اچھے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکمران بھی اچھے بھیجے، ہم خود برے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھ کر ہمارے لیے ویسے ہی حکمران اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے۔ بہرحال بنی اسرائیل کے حالات، ان کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم بادشاہ مقرر کیا، جس بادشاہ نے ان کو مارا پیٹا، ان پر ظلم کیا، قتل و قتال کیا، حتیٰ کہ ان کو اتنا بگایا کہ بگاتے بگاتے بیت المقدس کے اندر ان کو لا کے بند کر دیا۔ اب جب بیت المقدس کے اندر وہ بند ہوئے
تو وہاں پر ایک پیغمبر تھے حضرت شمعون علیہ السلام، انہوں نے اس پیغمبر سے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ اللہ سے درخواست کریں تاکہ ہمارے لیے کوئی ایسا امیر اور بادشاہ مقرر ہو جس کو ہم بادشاہ تسلیم کریں، اور جس کی امارت میں جا کر ہم اس بادشاہ جالوت کے ساتھ ہم لڑائی کریں، اس سے ہم اپنا بدلہ لیں، اپنے چھنے ہوئے مکانات، باغات، اپنی زمینیں اور اپنی جائیدادیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہم اس سے واپس لیں۔ ظاہر ہے کہ ہر قوم کو کسی قائد کی ضرورت ہوتی ہے، جب کوئی قیادت کرنے والا میدان میں آتا ہے تو قومیں کامیاب ہوتی ہیں۔ تو بہرحال تو پیغمبر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ طالوت ہے، اس کو اپنا امیر مقرر کر لو۔ انہوں نے اس کے اندر بھی باتیں شروع کر دی، انہوں نے کہا کہ اس کو آپ امیر مقرر کرتے ہیں، اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، اس کے پاس تو کوئی وسعت ہی نہیں ہے، کوئی مال ہی نہیں ہے، کوئی اس کی ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کوئی وجاہت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ پاک نے، پیغمبر نے فرمایا کہ طالوت کو اللہ نے جسامت بھی عطا کی تھی اور علم و حکمت سے بھی اللہ پاک نے نوازا تھا۔ اب بھئی ایک آدمی جس کو اللہ نے علم دیا ہے، حکمت عطا کی ہے، اگرچہ اس کے پاس مال نہیں ہے، تو کیا آپ اس کو حکمران تسلیم نہیں کریں گے؟ تو بہرحال پھر بھی انہوں نے جب حجت بازی کی، اللہ پاک نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل کی، جن آیات کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، پیغمبر سے یہ کہا، جس کا تذکرہ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر کیا جاتا ہے، کہ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ایک اور نشانی ان کو بتا دیتے ہیں۔ وہ نشانی کیا ہے؟ کہا وہ تابوت کہ جسے تم بنی اسرائیل لڑائیوں میں اپنے سامنے رکھا کرتے تھے، جس کے اندر تبرکات رکھے ہوئے تھے، اور تبرکات ان میں کیا تھے؟ کسی نبی کی پگڑی کا کپڑا اس میں رکھا ہوا تھا، کسی نبی کے جوتے اس میں رکھے ہوئے تھے، کسی نبی کا عمامہ اس میں رکھا ہوا تھا، اسی طرح کسی نبی کا کرتا اس میں رکھا ہوا تھا، مختلف چیزیں۔ حتیٰ کہ میں نے تفاسیر کے اندر یہ بھی پڑھا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام ذبح فرما رہے تھے تو ذبح کرتے وقت اسماعیل علیہ السلام کو باندھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کے فدیے کے لیے جنت سے مینڈا بھیجا، اور اس مینڈے کے متعلق تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ وہی مینڈا تھا کہ جس مینڈے کو اللہ پاک نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، کن کی طاقت سے اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ امام راضی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ تو بہرحال جو بھی تھا، تو حضرت حابیل کے لیے اللہ پاک نے جو قربانی اس کی قبول کی تھی، ایک کی قربانی قبول نہ ہوئی، دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، تو اس مینڈے کو اللہ پاک نے اٹھا لیا، اٹھا کے جنت میں پہنچا لیا، اور ہزاروں سال جنت کے باغات کے اندر یہ چرتا رہا، جنت کے مرغزاروں میں پلتا رہا۔ تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، تو اسی مینڈے کو، اس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لے کر ہوا کے دوش پہ اسی مینڈے کو لے کر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ اور پھر یہ بھی تفاسیر میں لکھا ہے، میں نے پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی، دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ بڑا خوبصورت مینڈا، جنتی مینڈا لے کے آ رہے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا باپ بیٹے کو لٹا کے چھری ہاتھ میں لیے اس کی گردن پہ چلا رہا ہے، تو فوراً زبان پہ یہ جملے آئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر کہنا تھا کہ ابراہیم کے قدموں میں پہنچے، ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں آواز پڑی، اور یوں پٹی ہٹا کے دیکھا مینڈا سامنے ہے، تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے یوں دیکھا کہ رب نے بڑی مہربانی فرما دی، میری قربانی بھی قبول کر دی، اور جنتی مینڈے کو جبرائیل کے ذریعے لا کے میرے باپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ پاک کو یہ جملے بھی اتنے پسند آئے۔ آج دیکھیں نا، یہ کہا جاتا ہے
کہ ان تکبیرات کا ورد کیا جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ تکبیرات گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں، انسان کے گناہوں کو، جس طرح آگ خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ خشک گھاس کو آپ آگ لگائیں نا، آگ کے ساتھ خشک گھاس جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی ان تکبیرات کے ان جملوں کو پڑھتا ہے، کون سے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جملے جبرائیل کے بھی ہیں، یہ جملے جناب ابراہیم کے بھی ہیں، اور یہ جملے جناب اسماعیل کے بھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے مینڈا ذبح کر دیا، اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں، یہ تماشا دیکھا دنیا نے، اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ اسماعیل علیہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کا چمڑا نکالا، اس کے سینگ علیحدہ کیے، اس کا گوشت بنایا، اب اس کے سینگ اٹھا کر بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیے، اور حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کے زمانے تک یہ سینگ کعبے کی دیواروں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ وہاں پر یہ اسی مینڈے کے سینگ تھے جو مینڈا جنت سے آیا اور اسماعیل علیہ السلام کی جان کا فدیہ بنا۔ اب چمڑے کے ساتھ کیا ہوا؟ جس بات کی طرف میں ابھی لا رہا ہوں، آپ کہیں گے پتہ نہیں کدھر سے کدھر مڑ گئے، لیکن میں یوں نہیں مڑا، میں ایک بات کی طرف آپ کو لا رہا ہوں۔ اب چمڑے کے ابراہیم علیہ السلام نے اس چمڑے کو دسترخوان بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ مہمان نواز تھے، ہر وقت مہمان رہتے تھے، مہمان نہیں آتا تھا، اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ جانتے ہیں، مشہور ہے یہ بات، ابراہیم علیہ السلام مہمان کو تلاش کیا کرتے تھے، تو یہ اسی مینڈے کا چمڑا کیا تھا؟ دسترخوان تھا۔ اب اس کی اون اتاری ابراہیم علیہ السلام نے، اس اون کو کاتا، اس کے دھاگے بنائے، اور دھاگوں سے ایک چادر بنائی، دھاگوں سے ایک چادر بنائی، اور اسی چادر کو مائی ہاجرہ کو دیا، اور مائی ہاجرہ نے اس چادر کو اوڑھا، استعمال کیا۔ اور پھر یہی چادر، مائی ہاجرہ جس چادر کو استعمال کرتی تھی، اسی چادر کو ابراہیم علیہ السلام نے اسی صندوق میں ڈال دیا، جس صندوق کے اندر تبرکات تھے نا، کسی نبی کا امامہ ہے، کسی کی ٹوپی ہے، کسی کے جوتے ہیں، کسی کا کرتا ہے، اور مائی ہاجرہ کی چادر ہے۔ اور چادر کس دھاگے سے بنی ہوئی ہے، کس اون سے بنی ہوئی ہے؟ جو مینڈا اللہ پاک جنت سے لائے تھے، اور یہی تبرکات اس صندوق کے اندر موجود تھے۔ اور پھر بعد میں یہ چادر جبرائیل علیہ السلام نے لا کر محمد رسول اللہ کو دی، اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام نے یہی مائی ہاجرہ کی چادر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا ان کو عطا کی، اور پھر ان سے یہ چادر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، اور حضور علیہ السلام کے حکم سے انہوں نے اپنا خرقہ بنایا، جو بھی ہے واللہ عالم بالصواب۔ تو اسی کا تذکرہ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر کیا کہ یہ صندوق کیا تھا۔ تو اللہ اسی صندوق کو، اب پیغمبر نے یہ بتایا کہ یہ صندوق آپ کو وہاں ملے گا، کس کے پاس؟ طالوت کے پاس۔ اگر آپ اس صندوق کو دیکھو جس کے اندر تبرکات موجود ہیں، جس کو تم اپنی فتح کا نشان گردانتے تھے، اب بھائی یہ صندوق طالوت کے پاس کیسے آیا؟ اب جالوت نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، یہ بدعمل ہو گئے۔ جب لوگ بدعمل ہوتے ہیں نا، اللہ قرآن چھین لیتا ہے، بدعمل ہوتے ہیں اللہ دین چھین لیتا ہے، بدعمل ہوتے ہیں اللہ حدیث چھین لیتا ہے، بدعمل ہوتے ہیں اللہ نماز چھین لیتا ہے۔ یہ خدا کی نعمتیں ہیں، اللہ نے اپنی نعمت چھین لی۔ اب یہ صندوق ان سے لوٹ کے لے گیا جالوت۔ اب جالوت جب لوٹ کے لے گیا تو شکست ہونے لگ گئی، شکست در شکست در شکست در شکست۔ انہوں نے کہا جی یہ تو منوس ہے، یہ کیا ہے؟ منوس ہے۔ کئی علاقے ان کے مفتوحہ علاقے جو ہیں وہ ان سے چلے گئے، ہاتھ سے چلے گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک بیل گاڑی پہ لاد کر، ایک روایت میں بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ بغیر کسی آکانے والے کے بیلوں کو چھوڑا، دوسری سرحد کے اندر داخل ہو گئے، تو پھر ان کے ہاتھ لگ گیا۔ تو فرشتوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر طالوت کے ہاں پہنچا دیا۔
اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ فرشتے ہوا کے دوش پہ اس کو اٹھا کر لائے اور طالوت کے آگے لا کے رکھ دیا، اور پھر یہ قوم آئی، انہوں نے آ کر صندوق کو دیکھا اور کہا واقعی پیغمبر سچ کہتے تھے، اور انہوں نے طالوت کو اپنا حکمران اور اپنا قائد تسلیم کیا، اور اس بادشاہ کے ساتھ، ظالم بادشاہ کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلے، آگے اسی کا تذکرہ ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی آیت، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ السَّكِينَةُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور کہا ان کو ان کے نبی نے، إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی، کس کی؟ طالوت کی بادشاہت کی نشانی، أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ السَّكِينَةُ، کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت، اس میں سکینہ ہوگی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، جو ابھی میں نے کیا، اور باقی چیزیں ہوں گی بچی ہوئی آل موسیٰ اور آل ہارون کی، انبیاء کی چیزیں، تحملہ الملائکہ، اور اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے، ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو۔ اب انہوں نے جب تسلیم کیا، جہاد کے لیے نکلے، نہر پر پہنچے، کیا ہوا اس کا تذکرہ اگلی آیات کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔